السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز بہنوں اور بھائیوں، سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، آیت مقدسہ نمبر 52، 53 اور 54 ہے۔ پارے کا رکوع نمبر 13 ہے، سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العزت گزشتہ سبق میں جو ہمیں رہنمائی دے چکے ہیں، اس میں ہم رکوع کے آغاز سے ہی منافقین کی جو نشانیاں ہیں، منافقین کی جو کارستانیاں، بد اعمالیاں، بد اخلاقیاں ہیں، ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ جماعتوں کے اندر انالیسز پیدا کرنا چاہیے، تجزیاتی مہارتیں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ جو حزب اللہ ہے اس کو خطرات کم سے کم ہو، نقصان کم سے کم ہو۔ اگرچہ حزب اللہ کی جماعت اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کی رٹ قائم کرنے کے لیے انسانیت میں کام کرتی ہے، اور انسانیت کو ظلم اور غلامی سے آزادی دلانے کے لیے، اللہ کی غلامی میں لے جانے کے لیے جد و جہد کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا شعور اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کا نظریہ اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کی جو تجزیے کی صلاحیت ہے وہ اعلیٰ ہونی چاہیے، دشمن کی پہچان ہونی چاہیے۔ دشمن جن طریقوں سے بھی وار کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ وار کرے، جاسوسی کے ذریعے سے کرے، اعلی کاری کے ذریعے سے کرے، ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہی اصل میں حزب اللہ کی کامیابی ہے۔ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے، یہ تو ویسے ہی میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، اور پروپیگنڈے اور میڈیا کی بنیادوں پر بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں، جیتی جاتی ہیں۔ تو آج تو زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھا کرو، اور مائنڈ سیٹ ان کا یہ ہے کہ جب حزب اللہ کو کوئی اچھی بات یا اچھی وہ فتح اور کامیابی ملتی ہے، فتح اور کامیابی سے وہ سرخرو ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اور اگر کبھی ان کو کوئی مصیبت، پریشانی یا تکلیف آ جاتی ہے، تو اس پر یہ باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو مصیبت آئے گی، اور یہ جو تکلیف اور مصیبت ہے یہ اصل میں ان کے کردار کی وجہ سے ہے، اور ہم دور رہے، ہم بچ گئے،
یہ ہماری بڑی کامیابی ہے، یعنی وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ یاد رکھیے جو میری جماعت ہے اصل میں اس کو ایک ہدف ہم نے دیا ہے، اور وہ ہے شعوری جد و جہد۔ کسی بھی جد و جہد میں کچھ کامیابیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ کبھی ناکامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے وہ مایوس نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، مایوسی اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ اصل میں جد و جہد ہوتی ہے۔ اب اس جد و جہد کے مراحل ہوتے ہیں، بعض مراحل میں کامیابیاں ملیں گی، بعض مراحل میں اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں کہ اب ان میں کتنا صبر ہے، استقامت ہے، حوصلہ ہے اور آگے بڑھنے کی پلاننگ ہے۔ ظاہر ہے پلاننگ ہوگی تو آگے بڑھیں گے نا۔ تو اللہ رب العزت موقع فراہم کرتے ہیں، اور وقتی طور پہ بعض اوقات رکنا پڑتا ہے، بعض اوقات واپس آنا پڑتا ہے۔ یہ کسی بھی جد و جہد کے مراحل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 52 میں مزید اس چیز کو اجاگر کر دیا، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کے حوالے سے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حزب اللہ کے لیے جو دو نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اس کو احدی الحسنیین ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ حزب اللہ کامیاب ہوگی، یہ بھی احدی الحسنیین ہے، اور اگر ان کو شہادت ملتی ہے تو یہ بھی احدی الحسنیین ہے۔ حزب اللہ جب اپنی شعوری جد و جہد میں آگے بڑھتی ہے تو کامیابی سے سرخرو ہو تو یہ بھی خوبی ہے اس کے حق پہ، اللہ رب العزت نے اس کو سرخرو کر دیا، اور اگر کبھی شہادت کا درجہ حاصل کر لے تو یہ بھی اس کی خوبی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا تو نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہے لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ شعور کا کیا مطلب کہ اس کی زندگی جس کی وجہ سے دنیا کے اندر غلامی سے آزادی حاصل ہوتی ہے، قومیں آزاد ہوتی ہیں، اور اگر وہ اس دوران شہید ہو جاتا ہے تو اس کی شہادت کا بھی ایک نتیجہ ہوگا کہ یہ شخص اپنے حزب اللہ کے پلیٹ فارم پہ کامیاب ہوگا، اور اس کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کا خون کا قطرہ جو نیچے گرا ہے، اس کے نتیجے میں کامیابی ملے گی اور آزادی ملے گی۔ اللہ رب العزت کوئی خون رائے گاں نہیں جانے دیتے۔ صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں، بے شمار احادیث میں یہ واقعات نقل ہوئے ہیں کہ جب کسی صحابی کا شہادت کا وقت آتا تھا اور اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا ہی تھا، اور وہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ جو زخم نظر آتے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یقیناً خون بہتا ہے، زخم لگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف میں ان کو جو پھولوں جیسی محبت کا احساس ہے، اس تکلیف کو جب وہ برداشت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جنت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے، ان کو نہیں محسوس ہوتی۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام تمام کے تمام اس کی آرزو کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شہادت والی زندگی عطا فرما۔ یہ تو بڑا اونچا درجہ ہے، یہ بھی احدی الحسنیین ہے۔ اور منافقین کو ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بایدینا فتربصوا انا معکم متربصون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں ان کو عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا،
یا حزب اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی اور عذاب آئے گا، اور یہ انتظار کرتے ہیں۔ گویا حزب اللہ کے ذریعے سے جب اللہ کی رٹ قائم ہوگی، انسانی حقوق کی پاسداری قائم ہوگی، عدل کا نظام قائم ہوگا، تو یہ منافقین کے لیے عذاب ہے، کیونکہ ان کی اغراض کی موت آ جائے گی، ان کے جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کی شکست ہو جائے گی۔ وہ تو اپنے مفادات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 53 میں بڑا اہم ایک اصول ارشاد فرما دیا، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ۔ یاد رکھیے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ خرچ کریں خوشی سے یا ناخوشی سے، لَن يُتَقَبَّلَ مِنْ، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، آپ ایک فاسق قوم ہے۔ ان کا جو خرچ کرنے کا انداز ہے، اصل میں اس میں بھی بیماری ہے، اس لیے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جد بن قیس کی کل ہم بات کر رہے تھے کہ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ رومی عورتیں ہیں اور میں وہاں گمراہ ہو جاؤں گا، تو وہ کہنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ مجھ سے مال لے لیں، میں مالی معاونت کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ ہمیں مالی معاونت کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالی معاونت ہمیں پتہ ہے آپ کیوں کر رہے ہیں، اور اگر آپ دیں گے بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ مال قبول کیوں نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، مال اس لیے آپ کا قبول نہیں ہوگا کہ آپ تو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ اعلی کاری کے طور پر جاسوسی کر کے کفار اور مشرکین کے حق میں استعمال ہو کے ان کی ایجنٹی کر کے، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ مشرکین، کافر اور حزب الشیطان تو نظر آتی ہے، ان کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اور اپنے اٹیک کرنے کے لحاظ سے یا دفاع کرنے کے لحاظ سے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ لیکن منافقین کو کس طرح ختم کیا جائے جو اندر اعلی کار کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو جماعت کا داخلی نظام ہے اس میں منافقین جو اظہار کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا نماز وغیرہ، اس کا بھی اللہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ منافقین جو نماز میں ظاہراً آتے ہیں تو یہ تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، ان کی نمازوں کا کوئی وہ معیار نہیں ہے، وہ کوئی دل سے نماز تھوڑی پڑھتے ہیں، وہ تو دکھلاوا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرما دیا کہ منافقین جو نماز پڑھتا ہے وہ دکھلاوے کے، وہم یراؤون، وہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ جب نماز کے لیے آئیں گے تو پیچھے جو کوئی ویژن نہیں ہے، مقاصد نہیں ہے، دکھلاوا ہے، تو وہ سستی پیدا کریں گے، اور یہ سستی حزب اللہ کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کا مال اس لیے قبول نہیں ہوتا تو وہ دل سے نہیں کرتے، وہ ناپسند سمجھتے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی یہ نشانیاں ہیں منافقین کی اور ان کی یہ بد اخلاقیاں ہیں، سازشیں ہیں، ہم ماشاءاللہ تسلسل سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ان سے بچنا ہے، ان کا انالیسز کرنا ہے۔ دور حاضر میں بھی یہ جو منافقین اعلی کار کے طور پر ہمیں بین الاقوامی طاقتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہمارے حکمران اور ملکوں کے جو حکمران ہیں
وہ اعلی کار کے طور پر ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے بڑی طاقتوں سپر پاورز کے حق میں استعمال ہوتے ہیں اور قوموں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں ان کا انالیسس کرنا ہے، ان کے دائرہ کار کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت وہ اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے پریشان حال ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب جہاں جہاں بھی ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔